آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آنے کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ کہ اللہ ڈائریکٹلی آرڈر دے رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی کرو، یعنی کہ اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرتے تو میری بھی نہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن کا عملی نمونہ تھے، ان سے ہم سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے اوپر جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں اور انبیاء کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، نبوت کا جو انسٹیٹیوشن ہے، اس کے اوپر جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آج مسلمز اور آج کے زمانے میں جو ہم سارے کے سارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آنے کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ اور جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں یہی بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ساتھ ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہیں وہ تو بہت ایک طویل فہرست ہے، اور ان کے اوپر ایک مکمل سے الگ سے ایک سیریز ہی ہونی چاہیے، مگر ایک بنیادی چیز جو یہاں پہ اس چھوٹے سے سیشن میں نے اور آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امپورٹنٹ ہمارے لیے کیوں ہیں۔ Why the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is so important for us۔ ان کی کیا امپورٹنس ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، اور کیوں ان کے بغیر اور ان کے اوپر ایمان لائے بغیر اور ان کو جانے بغیر ہمارا اللہ رب العزت کے اوپر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی اطاعت ہو سکتی۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بغیر، ان کو پہچانے بغیر، ان کی زندگی سے واقف ہوئے بغیر کر سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم نے بنیادی چیز سمجھنی ہے، اس بات کو ہم اس طریقے سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے اسلام، جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، اس کی بنیادی کتاب ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ قرآن ہے۔ ہم یہ بچپن سے سنتے آئے ہیں، آج بھی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیادی کتاب قرآن ہے، اسی میں سب کچھ ہے، اور وہیں سے ساری آگے چیزیں ہماری نکلتی ہیں۔ قرآن کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی شخص کے تھرو سمجھ آئے گا۔ کوئی شخص ہوگا، کوئی انسان ہوگا جو ہمیں اس کو سمجھا رہا ہوگا، اس کے معنی بتلا رہا ہوگا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ انسان کون ہے۔ پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ شاید اس کے اوپر اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو جائے کہ کیوں میں کسی انسان کے تھرو سمجھوں گا، تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہم کتابوں کی تعداد دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے کتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، تو ہمارے علم میں ہے کہ 4 ہیں۔ 4 سے زیادہ کوئی آسمانی کتب نہیں ہے، یہی کتابیں نازل ہوئیں۔ مگر انبیاء کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا 1.25 لاکھ کم و بیش ان کی تعداد ہمیں ملتی ہے۔ کتابوں کی تعداد کم ہے، انبیاء کی تعداد زیادہ ہے۔ سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ بات آئی کہ یہ تو ہوا ہے کہ کتاب نہیں آئی مگر ایک انسان آیا ہے۔ یہ تو بہت ہوا ہے کہ انسان آئے ہیں بغیر کسی کتاب کے آئے ہیں، مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہو، اور کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک کتاب آئی ہو اور وہ ایک انسان کے بغیر آئی ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، زبور داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اسی طرح قرآن آپ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو یہ بات ہم یہاں سے بیسکلی ڈرائیو کرتے ہیں کہ چونکہ کتاب کے ساتھ ہمیشہ ایک صاحب کتاب آ رہا ہے، اس صاحب کتاب کو بھیجنے کا مقصد ہی اللہ کا ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کہ یہ میرا جو بندہ ہے جس کو میں بھیج رہا ہوں، یہ ان لوگوں کو بتائے گا کہ میرے کلام کا کیا مطلب ہے، میری جو کتاب بھیجی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اب اگلی بات ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ یہ انسان کون ہے۔ تو جب اس انسان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ مشکات کی حدیث ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئے اور نے کہا کہ عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی کے روز کے معمول یا پھر ان کے اخلاق کیا تھے، ان کا کیریکٹر کیسا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا میں بالکل پڑھتا ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسپونڈ کیا کہ اگر تم قرآن پڑھتے ہو تو کان خلقہ القرآن، کہ ان کے اخلاق قرآن تھے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو تم قرآن میں دیکھتے ہو کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ملے گا۔ اور جو تم قرآن میں دیکھتے ہو کہ یہ مناہی ہے، ان سے بچنا ہے، ان کے قریب نہیں جانا، تم اللہ کے نبی کو کبھی بھی ان کے پاس جاتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم was basically a personification of the قرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ ان سے ہم سیکھیں گے کہ اللہ رب العزت بیسکلی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ایک بہت ہی عام فہم بات ہے، ہم بہت دفعہ اس کو کر بھی چکے ہوں گے، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ قرآن میں اللہ رب العزت کتنے احکامات ہمیں دیتے ہیں، اور احکامات کے ساتھ ان کی تفاصیل نہیں دیتے
کئی جگہوں پر ایسے ہیں، ہم سب کو یہ بات معلوم ہے، قرآن میں اللہ رب العزت ہمیں کیا کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو، کئی جگہوں پر اس کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ ارکعوا مع الراکعین، مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں، مگر یا اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اگر میں صرف اور صرف ٹرانسلیشن کے اوپر جاؤں گا تو صلاۃ کا اگر میں کوئی لٹرل ٹرانسلیشن نکالنا چاہوں گا تو مجھے یہی ملے گی کہ صلاۃ کا مطلب کیا ہے، وہ دعا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہہ لے کہ میں دعا مانگتا ہوں اور اس کے بعد میرا اللہ کے اوپر میں اللہ کے لیے میں نماز پڑھ لی، تو کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے صلاۃ کو ویسے قائم کرنا ہوگا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا بتاتے ہیں، روزے کا بتاتے ہیں، باقی اخلاقیات کا بتاتے ہیں، معاملات کا بتاتے ہیں، کیسے کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور پھر قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ رب العزت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی، یہ ہم سب کو یہ آیت معلوم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ نساء کی آیت ہے، مختلف مقامات پر ہیں کہ اللہ ڈائریکٹلی آرڈر دے رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی کرو، یعنی کہ اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرتے تو میری بھی نہیں ہے، اگر اس کی اطاعت کرتے ہو تو اس کی بھی ہے، میری بھی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا کیسے ہے، ان کا ایمان کیسے لے کر آنا ہے، ان کو سمجھنا کیسے ہے، اس کے لیے انشاءاللہ آئندہ سیشن کے اندر ڈسکشن کریں گے۔ فناؤ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی امپورٹنٹ کیوں ہیں، اب ان کے بارے میں ان کی امپورٹنس میرے اندر کیسے پیدا ہو، اس کے لیے انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔